نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ لیلۃ القدر کی یہ پہلی رات ہے جس میں ہم سب کی جستجو کوشش ہوگی کہ اس رات کو ہم زندہ کر لے جائیں۔ جب ہم 21واں پارہ پڑھتے ہیں، آج 21ویں تراویح تھی، جیسے یہ پارہ کھلتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21ویں پارے کی تلاوت پہلی شب قدر کو ہوتی بھی ہے۔ پہلا میسج اللہ کا کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے پیغمبر آپ کی طرف کتاب میں سے جو وحی کر دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کریے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ کتنی عبادت؟ 3 عبادتوں کا تذکرہ ہو گیا، تلاوت، نماز، اللہ کا ذکر۔ اس سے اپنی رات کو زندہ کرنا ہمیں، کوئی بدعت نہیں کرنی ہے، اکٹھے ہو کر کوئی دعا نہیں مانگنی ہے، یہ سب غلط چیزوں سے بچنا ہے، اور ہر آدمی انفرادی طور سے اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے اوقات گزارے۔ یہ ہے رات کو زندہ کرنا۔ اور شب قدر ممکن ہے، چونکہ آج جمعہ بھی تھا اور آج پہلی رات بھی ہے، موسم بھی سہانا ہے، عین ممکن ہے شب قدر یہی ہو جائے، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ یہ 5 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ سے کہا اس کو تلاشو، اگر یہ مل گئی اور ہم اور آپ نے ایک پارہ تلاوت کر لی تو اس رات کی ایک پارے کی تلاوت قرآن کریم کے اعتبار سے 1000 مہینوں کی تلاوت سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون۔ یا عبادی، اے میرے بندو، پیار دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا پیار ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یعنی مومن بندوں کو اللہ پیار کر رہا ہے اور بہت پیار سے پکار رہا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی لمبی چوڑی زمین میں نے بنائی۔ کہیں کہیں قرآن میں اللہ کا یہ لب و لہجہ ملتا ہے، اے میرے بندوں، یہ بہت پیارا لب و لہجہ ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ جیسے آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک بار کسی نے گناہ کر دیا تو گناہ کا مرتکب ہو گیا، اب وہی گناہ بار بار کرے تو اللہ تعالیٰ جو یہاں ورڈ استعمال کر رہا ہے اس کا لغوی معنی ہوا کہ گناہ کرنے میں تم فضول خرچی کر چکے ہو۔ جیسے آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، ایک بار کہیں غلط جگہ پہ خرچ کر دیا، وہ غلط ہو گیا، اب اسی جگہ پہ بار بار خرچ کر رہا، تو ہم کہیں گے یہ غلط جگہ بھی خرچ کر رہا، فضول خرچی بھی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم اتنا کر ڈالا کہ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے چلے۔
اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں میں فضول خرچی کر ڈالی ہے، بار بار گناہ کر ڈالے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اب انسان کے دل سے سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں گناہ کیے، اے اللہ اتنے گناہ کیے کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے کتنے گناہ کیے۔ اللہ جواب دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں تو مجھ سے توبہ تو کرو، مجھ سے معافی تو مانگو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ پیار اللہ کا، یا عبادی الذی، اتنا پیار اللہ گنہگاروں سے کر رہا ہے، اور گنہگاروں کے لیے لب و لہجہ اللہ کا ہے۔ اور یہاں کمزوروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے میرے بندو زمین میری بڑی کشادہ ہے۔ کیا پس منظر ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں آپ کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے، خصوصاً آپ کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ جب کسی زمین پر عبادت کرنا محال ہو جائے اور بالکل بھی آپ کو روک دیا جائے کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو ایمان والو، ان ارضی واسعہ، یہ مکہ والوں نے تمہاری زندگی تنگ کر دی، نماز پڑھتے تمہیں دیکھتے تو مارتے، تمہارے نبی کو دیکھتے تو گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیتے، جانوروں کی گندگیاں ڈال دیتے۔ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، جہاں چاہو جاؤ میری عبادت کر لو۔ یعنی ہجرت کی طرف اللہ ترغیب دلا رہا ہے۔ معمولی نہیں ہے اپنے بچپن کے گزارے ہوئے گلیوں کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہے، چاہے جہاں رہو گے مرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اگلی ہی آیت میں فوراً فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اے میرے بندو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم یہاں رہو یا ہجرت کر کے جہاں جانا چاہے تو وہاں چلے جاؤ، موت تو تمہیں آنی ہی ہے، چاہے یہاں رہو وہاں رہو، پھر پلٹ کے ایک ہی جگہ آنا ہے، وہ میری جگہ، ثم الینا ترجعون، میری پاس تمہیں پلٹ کے آنا ہے۔ یہ اللہ کا لب و لہجہ ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت کشادہ بنایا۔ اس کو دوسرے معنی میں اگر لیا جائے، ایک جگہ آپ کی روزی تنگ ہو رہی ہے، آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، زمین چھوڑیے دوسری جگہ جائیے، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، یہاں نہیں تو وہاں، تمہارے مقدر میں اگر ہے تو مل کے رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الروم، روم ایک کنٹری کا نام ہے، رومن امپائر یہاں کی حکومت تھی، اللہ نے اس کے بارے میں اس سورت کی شروعات میں ذکر کیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ اللہ نے اس میں آیت نمبر 39 کے اندر ایک بڑی اہم بات کہی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اے میرے بندوں جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے، سود پہ مال جو دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے، وما آتیتم من ربا، جو بھی تم سود دیتے ہو، لیربوا تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، یاد رکھو وہ مال تمہاری نگاہوں میں تو بڑا ہوا دکھے گا، اللہ کی نگاہ میں کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ ظاہراً تمہیں لگے گا کہ میں نے 100 دیا تھا مجھے 110 مل گیا، اللہ فرما رہا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں کبھی بھی وہ مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات ادا کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اپنے زکات کی ادائیگی کے وقت تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے ہی وہ بندے جن کو ڈبل اجر ملتا ہے، جن کا مال ڈبل کر دیا جاتا، بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی، ہمیں یقین کرنا ہے،
دنیا میں جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے بڑھتا ہوا، اللہ فرما رہا ہے یہ بڑھ نہیں رہا ہے، اور دنیا میں جو آنکھوں سے گھٹتا ہوا دکھ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یہی بڑھنے والا ہے۔ فلسفہ سمجھنا ہوگا۔ سود کا مال بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے گھٹ رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مال 2.5% گھٹتا ہوا دکھ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے بڑھ رہا ہے۔ سود کے چیپٹر کے باب میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور تھی، کھجور کی کوالٹی کچھ اچھی نہیں تھی، مارکیٹ میں اور تازی تازی نئی نئی کھجوریں آ چکی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجور لینا چاہتا ہوں اچھی والی۔ اب سودا کرنے کے لیے گئے، سامنے والے سے کہا 2 کلو مجھ سے لے لو، 1 کلو اچھی والی دے دو۔ کچھ غلط کیا، نہ انصافی کی، کوئی بےمانی۔ ان کی کھجور کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، سامنے والے کی کھجور کی کوالٹی اچھی تھی، کہا 2 لے لو 1 کلو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے حضرت بلال کو روک دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، اے اللہ کے نبی لیکن وہ اچھی والی کھجور ہمیں چاہیے، اگر آپ ایسا کرنے سے روک رہے ہیں اور آپ فرما رہے کہ یہ تو سود ہے، اے اللہ کے نبی وہ اچھی والی کھجور ہم کیسے حاصل کریں؟ اللہ کے نبی نے آئیڈیا دیا، اے بلال اپنی یہ 2 کلو کھجور پہلے بیچ دو، یعنی اس سے دینار یا درہم کیش لے لو، اور پھر اس کیش کے ذریعے سے 1 کلو اچھی والی کھجور خرید لو، یہ حلال ہے، اور جو تم کرنے جا رہے تھے وہ حرام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو بزنس کہا ہے، یہ کاروبار ہے، اور وہ سود پہ ڈیپینڈ ہے، لہٰذا وہ حرام یہ حلال۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ بات تو وہی ہوئی، 1 کلو کھجور ملی۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ 2 دے کے 1 لینا تھا، اور دوسرا طریقہ کیا؟ 2 پہلے بیچ دو، کیش لو، پھر اس سے 1 کلو کھجور خرید لو۔ اب دماغ میں بات بیٹھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہلا والا سود ہے، حرام ہے، اور دوسرا والا عین بزنس ہے، یہ تجارت ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ انسان کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع بننا ہے، اور یقین مانیے یہ آزمائش کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ آج ہمارے یہاں کھجوروں کا کاروبار تو نہیں ہے، گیہوں دے کے لوگ گیہوں بدلتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ 2 کلو گیہوں دے کے 1 کلو گیہوں وہ والا لے رہے ہیں جو کھیت میں بونا ہے، کسان لوگ کرتے ہیں، یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو سودی سامان ہیں، جس کے اندر اگر آپ نے ادلا بدلی کی اور آپ نے کم زیادہ کر دیا تو سود ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں بتائیں، اس میں سے کھجور بھی ہے، اور اس میں سے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور اس میں سے یہ گیہوں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تمہیں بڑھتا دکھ رہا ہے وہ گھٹ رہا ہے، اور جو تمہیں گھٹتا دکھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو ماننا چاہیے اس کو۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، یہ ایک اچھے اللہ والے بندے تھے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہت پریشان تھے، اور جانکار بھی تھے، حکیم بھی تھے، لہٰذا اپنے بچے کو اس وقت کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کے مطابق بٹھا کے نصیحت کر رہے تھے۔ 10 نصیحتیں انہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ ایک غیر نبی انسان کیا پیاری بات اپنے بچے کو بولا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے انسانوں میں سے اس انسان کی بات کو کیچ کر کے اپنے کلام مجید کے اندر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ واقعتاً کوئی بہت غیر معمولی باتیں ہوں گی اور بہت پیاری باتیں ہوں گی جس کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے، پڑھنے کے لائق۔ اور ہر باپ والدین یہ اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، پوری زندگی دنیا میں بھی دین کے اعتبار سے بھی کام آنے والی باتیں ہیں جو اس کے اندر ذکر کی گئی۔ اللہ عز و جل نے سورہ لقمان میں اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، سارے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔
یہ بات اللہ نے کہی. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو اور ایکسپلین کر رہا ہے. کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی ہیں, اس زمین پہ اللہ نے کیا کیا بنا دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو, اٹھاؤ قلم, اٹھاؤ روشنائی انک, لکھنا شروع کرو, نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو. فرمایا اللہ نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اگر اس پوری زمین کے اندر جتنے پیڑ ہیں, من شجرہ, ہر پلانٹ, ہر پیڑ, ایک بھی پیڑ نہیں چھوڑنا ہے, جتنے بھی پلانٹ ہیں اللہ نے کہا ایک ایک کو توڑو, اس کو پین بنا دو. اللہ فرما رہا ہے اگر اس روئے زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, اقلام قلم کو کہتے ہیں, اگر اس روئے زمین کے سارے درختوں کو ایک ایک درخت کو قلم بنا دیا جائے, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے, انک بنا دیا جائے, ساتوں سمندروں کو انک بنا دیا جائے, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کی کلمات, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. یہ قلم ختم ہو جائیں گے, یہ روشنائی ختم ہو جائیں گی, سارے سمندر سوکھے ہو جائیں گے, لکھنے والے تھک جائیں گے, لیکن اللہ کی نعمتیں کم ہی نہیں ہوں گی, ختم ہی نہیں ہوں گی. اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. آدمی گن, آپ اسلوب تو دیکھو, پتہ ہے پوری زمین پر کتنے پودے, کتنے پلانٹ ہیں, کتنے ٹری ہیں. گوگل آپ کو بتائے گا 3 ٹریلین 40 بلین پیڑ ہیں. 2015 کی رپورٹ, اب زیرو گنتے گنتے تھک جائیں گے. 30,40,000 ملین پیڑ 2015 کی رپورٹ کے حساب سے اس پلینٹ ارتھ پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایک ایک پیڑ کو تم توڑو, قلم بناؤ. دنیا میں جتنے انسان ہیں, جتنے جنات ہیں, اور آج کی ٹیکنالوجی جو بھی ٹائپ رائٹر ہے, جو بھی کی بورڈ ہے, لکھنے کی چیزیں ہیں, چیٹ, جو کچھ ملانا چاہے تو ملاؤ, لکھو. اللہ فرما رہا ہے سمندر کی روشنائی, سمندر کے پانی سے روشنائی بھی بنا لو, سب کچھ ختم ہو جائے گا, تم تھک جاؤ گے, ہار مان جاؤ گے. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے دنیا میں ہر ایک آدمی پر 400 پیڑ آتے ہیں, اس سے زیادہ لکھا ہے. آپ ایک تو جان لیجئے آپ کے مقابلے میں 400 پیڑ زیادہ ہیں. اللہ نے فرمایا سب کو قلم بناؤ. ایک پیڑ میں ایک ہی قلم بنے گا, ایک پیڑ میں ایک قلم بنے گا, ہزاروں قلم ایک پیڑ میں صرف بنیں گے. فرمایا اللہ نے سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ رب العالمین زور آور ہے, طاقتور ہے, حکمت والا ہے. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور احساس دلایا انسانوں تم اللہ کی نعمتوں کا کبھی بھی تم جس طرح حق ہے شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کرو جتنا تم کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ تم سے یہی مطالبہ کرتا ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑا ظالم کون انسان ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتوں کی نصیحت کی جائے, ثم اعرض عنها, وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے, یا تو سنے ہی نہ, یا سنے تو اس سے کوئی اثر ہی نہ لے, خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا جائے. اللہ فرما رہا ایسے لوگ مجرم ہیں, ایسے لوگ ظالم ہیں. انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے میں بدلہ لوں گا. انتقام لفظ سنا آپ نے, اسی سے بنا ہے منتقمون, انتقام لینے والا. فرمایا اللہ نے ایسے انا من المجرمین, یہ مجرم ہیں, ظالم ہیں, ان مجرموں سے میں بدلہ لوں گا. کتنا بڑا جرم ہے بھائی یہ کہ اللہ کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں, یا تو آپ سنیں ہی نہ, یا پھر سنیں تو اس پر عمل نہ کریں, اس کو اپنے اندر سموئے نہ,
اس کے مطابق نہ زندگی گزاریں. اللہ فرما رہا تم مجرم ہو, تم سے ہم بدلہ لیں گے. اللہ کی آیتوں کی نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں ایک جگہ اس کا معنی بتلایا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کی یاد دلائی جائے, اللہ کا حوالہ دیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں. اس کی تفسیر کی ہے مفسرین نے کہ آپ بائی چانس کوئی گناہ کرنے جا رہے تھے, ابھی آپ نے سوچا کہ یہ میں گناہ کر لوں. کوئی اللہ والا آپ کے گھر میں سے, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے بھائی, آپ کا استاذ, کوئی بھی اللہ والا, اس نے آ کے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے, آپ جو کرنے چاہ رہے ہو یہ غلط ہے, اللہ سے ڈریے. اب ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرما رہا وجلت قلوبہم, دل کو دہل جانا ہے اور وہیں پر آپ وہ حرام کام چھوڑ دیں. یہ ہے اللہ کا ذکر کیا جائے تو آپ کا رسپانس یہ ہونا چاہیے. اگر رسپانس اس کے الٹا رہا, اللہ فرما رہا پھر تم مجرم ہو. آج ہمارا اکثر رسپانس اس کا الٹا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ حرام ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں. اگر بات صحیح بھی ہو تو کہتے ہیں جاؤ پہلے اپنی اصلاح کرو, گھر والوں کی اصلاح کرو, ان کو سمجھاؤ, پھر مجھے سمجھانا. مطلب آئیں بائیں شائع کر کے ہم اپنی بات کہہ کے نکل جاتے ہیں. اللہ فرما رہا مجرم ہے یہ لوگ, اور ان مجرموں سے میں بدلہ لوں گا. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 32 کا پیغام میں نے آپ کو دیا ہے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے. سورۃ الاحزاب حزب کے معنی ہوتے ہیں ایک جماعت, ایک ٹولی, ایک پارٹی, ایک فوج. اور احزاب اسی کی پلورل ہے, مطلب بہت ساری جماعتیں, بہت ساری پارٹیاں, بہت ساری فوجیں, کچھ فوج یہاں سے کچھ فوج یہاں سے آ کے ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو اس کو احزاب بولتے ہیں. اسی کے نام سے ایک غزوہ ہے نبی کی زندگی میں جس کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں. بہت ساری فوجوں والی جنگ. وہ کیا ہوا؟ سن 5 ہجری میں سب لوگوں نے کہا فائنل کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ جتنے مسلمان ہیں محمد الرسول اللہ سمیت سب کو گھیر کے انہی کے شہر میں ایک ساتھ مار دینا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, سب کو ختم کرنے کا پلان کس نے بنایا؟ سارے کافروں نے مل کر بنایا. اس میں مکہ کے بھی تھے, اس میں رومن امپائر کے بھی تھے, کرسچن بھی تھے, یہودی بھی تھے, منافق بھی تھے. سب لوگوں نے مل کے, اس لیے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ, سارے کافر ایک جماعت. جب وہ اسلام کے اگینسٹ آئیں گے تو ایک ہو جائیں گے. اس زمانے کے اعتبار سے ہسٹری نے ریکارڈ کیا 10,000 کی فوج ان لوگوں نے اکٹھی کی اور مدینے کے ارد گرد آ کر گھیر لیا. مسلمان صرف مدینے میں تھوڑے, آج جو مسجد نبوی ہے اتنے ہی بڑا مدینہ تھا, اس سے بڑا نہیں تھا. لگ بھگ یہی اتنا ہی تھا. جتنی بڑی آج مسجد ہے اتنا بڑا. کتنے لوگ رہے ہوں گے ٹوٹل؟ 3 سے 4,000 کے درمیان بتاتے ہیں علماء. اتنے لوگ بس. 10,000 ادھر سامنے, اور وہ ہتھیاروں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, بڑے بڑے اونٹ گھوڑے لائے تھے, کاٹ کے کھاتے تھے, وہیں ہانڈی جلاتے تھے, وہیں گوشت بناتے تھے. کہتے تھے سارے جانور ختم ہو جائیں گے لیکن ہم کاٹ کے کھائیں گے, مدینہ والوں کو تباہ کر کے ہی جائیں گے. بڑا عجیب و غریب منظر تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کی دلوں کی حالت کو بیان کیا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہی وہ منظر تھا, یہی وہ سچویشن تھی کہ مسلمانوں کو سخت ترین طریقے سے آزمایا گیا اور ان کو اندر سے باہر سے ہر طرح سے ان کو ہلا دیا گیا. ان کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا. بعض لوگ تو اللہ کے بارے میں سوچنے لگے کہ کیا سچ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی کی مدد کریں گے؟ آج کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. آسمان سے فرشتے آئے, سخت آندھی آئی, سارے کیمپ ان کے اکھڑ گئے اور سارے جانور بھاگنے لگے. یہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اس طرح سے یہ جنگ اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے جیت لی اور مسلمانوں کا پروٹیکشن ہو گیا. اسی جنگ کا تفصیلی بیان اللہ رب العالمین نے اس سورۃ الاحزاب میں کیا ہے. 21ویں پارے کی آخری آیت
آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کوئی کھلی گمراہی، کوئی کھلا گناہ، کوئی کھلی بے حیائی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا گناہ دیا جائے گا، دگنی سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے۔ آسان ہے کا مطلب کیا ہے کہ کون سی بات آسان ہے؟ نبی کی بیویوں کو اللہ ڈرا رہا ہے، اگر تم میں سے کسی نے کوئی گناہ کا کام، بے حیائی کا کام کھلے طور پہ کیا تو اوروں کو تو سنگل عذاب تمہیں ڈبل ملے گا۔ اگر اللہ نے کہا اللہ کے لیے بات آسان ہے، مطلب دنیا میں ہم ہیں، ہمارا دوست کوئی گناہ کر دے، کوئی غلط کر دے، اور ہم مثال کے طور پہ جج، ہم ڈر جاتے ہیں کیسے اپنے دوست کے خلاف ہم فیصلہ سناتے ہیں، ہم اپنوں کے خلاف کوئی سزا نافذ کر دے، یہ ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں، ہمارے لیے بڑی مشکل کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرے نبی کی بیویاں ہیں، لیکن اگر غلط ہیں تو میں دگنی سزا دوں گا، اور یہ میرے لیے آسان ہے، میرے یہاں انصاف ہے، میرے ہاں ناانصافی نہیں ہے، یہ ہے میرے اوپر یہ چیز آسان ہے کا مطلب۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا، اچھا یہ بات تو اللہ نے کہی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نبی کی کوئی بیوی اس طرح کے کسی بھی جرم کی شکار نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ شرک کرو گے تو آپ کے سارے نام اعمال کہ نیکیاں برباد کر دی جائیں گے، کسی نبی نے شرک نہیں کیا، بس اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر آپ لوگ بھی کرو گے تو آپ کی بھی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ایسے نبی کی بیویوں کو کہا گیا۔ اور 22ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گی، نیک کام کرو گی تو آپ کو دوہرا اجر بھی ملے گا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اس سے ایک اصول ملا، ایک قاعدہ ملا کہ جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے، جو شخص اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ نبی کی بیویوں کو ڈبل عذاب کی بات کیوں کی گئی؟ علماء نے 2 وجہ بتائی ہے، کہا ایک وجہ یہ نبی کو دیکھتی تھی، یعنی سراپا جو ہدایت ہے جس پر قرآن اتر رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی، اور نبی کیسی کیسی سزائیں نافذ کرتے تھے، کیا کیا باتیں بتاتے تھے، وہ ساری چیزیں وہ سنتی تھی، جانتی تھی۔ اس کے بعد اگر یہ کام کرتی، ظاہر سی بات ان کا گناہ بڑا ہوتا۔ اور دوسری چیز، یہ نبی کی بیویاں تھیں، نبی کی بیوی ہو کے اگر یہ ایسا کچھ کرتی تو اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بے عزتی ہوتی، اور نبی کی بے عزتی آپ کو تکلیف پہنچاتی، اور نبی کو تکلیف دینا یہ الگ سے ایک جرم ہے، یعنی گناہ تو جرم ہے ہی ہے، نبی کو تکلیف دینے کا کوئی ایسا کام کرنا جس سے نبی کو تکلیف ہو یہ الگ جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے یہ ڈبل جرم کرتی، ایک غلط کام کریں گی تو ان کو تو جو گناہ ملے گا، ساتھ میں میرے نبی کو تکلیف ہوگی کیونکہ ان کی گھر والی ہیں، تو یہ ڈبل جرم ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سزا دے گا۔ تو جتنا اللہ کے قریب ہے اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جو جتنا علم والا ہے، جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہے، جس کو جتنی سمجھ ہے، جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔